السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سہرش، آج ہم اسلامیات کے لیکچر میں اذان، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو بھی لیکچر میں پڑھا اس کے مختصر سوالوں کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا، اور اگر آپ نے اچھے سے یاد نہیں کیا اسے دوبارہ پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، تاکہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں، تاکہ آج جب پیپرز ہوں، کوئز ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں نے اذان، فضیلت اور اہمیت کے تفصیلی سوالوں کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی طرف آنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال ہے آپ کا، اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینا یا اعلان کرنے کے ہیں۔ اطلاع دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے بلند آواز میں، تو اذان ہمیں مسجد میں بلاتی ہے کہ بلاوا آ گیا ہے کہ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کی بلانے کے غرض سے جو بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں اسے اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ واحد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے 5 وقت بلند آواز میں اذان دی جاتی ہے تاکہ ہم 5 وقت نماز ادا کر سکیں۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کا بلاوا بن کر دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان اور اپنی بندگی کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نماز پڑھنے اور بھلائی کی دعوت شامل ہے۔ ایک سچا مسلمان جب اذان سنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ دے اور اذان کو سنے۔ اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دیتے جائیں، اسی کے ساتھ ہلکی آواز میں دہراتے جائیں تو اس کا بے حد ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بھی نیکیاں رکھی ہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ کے اذان سن رہے ہیں، ہمیں اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں سے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تفصیلی سوال میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں آپ نے اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں 3 سے 4 لائنیں خود سے شامل کر کے لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اذان ہے، نماز ہے، دعا ہے، جتنے بھی اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں ہم اس کو جتنا زیادہ تفصیل سے لکھیں گے اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے، اذان کی فضیلت بیان کریں۔ اذان کی فضیلت ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اذان اگر 4 بجے ہو رہی ہے تو ہم لوگ 6 بجے جا کے اذان دینا شروع کر دیں، 5 بجے اذان دینا شروع کر دیں، نہیں، جو ایک مقررہ وقت ہے اسی وقت پر اذان ہوتی ہے اور ہم اسی وقت پر اپنی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے، مطلب اسے اکٹھا رکھتی ہے۔ مؤذن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت و افضائی فرمائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ اذان دینے والے مقام، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچانے کا ذمہ ایک مؤذن کو دیا ہے تو وہ دور دور تک آواز پھیلتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو سننا ہے۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے اور اس کے کوئز بھی لازمی حل کرنے ہیں۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں سے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں،
یا اس لیکچر کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا اگلا چیپٹر پڑھیں گے۔ ہمارا جو اگلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ اس کی آپ نے ریڈنگ خود کر کے رکھنی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت سارا سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔